آپ کی جاب پسند ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کو آپ کا کام پسند ہے تو کیا ہوگا؟ آج میڈیکل سائنس اس ریسرچ پر پہنچی ہے کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان کا جسم کا ایک ایک خلیہ زیادہ طاقت اور توانا ہوتا ہے. وہ لوگ جو روتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، کودتے رہتے ہیں، آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے. ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے ہوتے کئی لوگ آپ ملیں گے نا، وہ آپ کو شکل سے ہی چپے لگیں گے. آپ ان کا کہتے ہیں سر یہ چپا کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے تھے چپا وہ ہوتا ہے جو 47 سے پہلے مسکرایا اس کے بعد مسکرائے کوئی نہیں، یعنی اس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی مسکرانے کی. تو حضور والا خوش رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے. اور خوش رہنے کا ایک بہت بڑا سورس یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، وہ جاب یا کام آپ کی پسند کا ہو. کیونکہ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کی پسند کا اگر نہیں ہے تو پھر آپ گلہ کریں گے، آپ روئیں گے. آپ کو کامن پاکستان میں ہر دوسرا بندہ نوکری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور یہ میں گریڈ 1 سے 22 تک کی بات کر رہا ہوں، سب سے میرا پالا پڑا ہوا ہے. میں نے کہا ہر بندہ اپنی نوکری کا گلہ کر رہا ہے، ایج میرے پسند نہیں ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ابھی خود ہی میرے سے کڈا ظلم ہو رہا ہے، میری ترقی نہیں ہو رہی، آفس والے تنہا نہیں بڑھا رہے، تنہا بڑی تھوڑی. اب یہ جو بندہ گلہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ گلہ کرنے والا سب سے بڑا ظلم یہ کرتا ہے، وہ اپنی ہیلتھ خراب کر لیتا ہے، اس کا امیون سسٹم نیچے چل جاتا ہے، اس کی جو باڈی کا پورا میٹابولزم ہے. آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کو 45-50 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کی بیماری لگ جاتی ہے. آپ وجہ جا کے دیکھ لیجیے گا، زندگی منظم نہیں ہوگی، زندگی میں سکون کوئی نہیں ہوگا، زندگی میں خوشی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی باڈی کا پورا سسٹم، مائنڈ کے سارے سافٹ ویئر یہ تب زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں. اور خوشی کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا کا خوش بخت انسان وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے. خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے. کیونکہ غالب کا اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے. غالب کہتا ہے کام انسان کو تھکا دیتا ہے، محبت انسان کو تھکاتی نہیں ہے. اگر کام سے آپ کو محبت ہے، اگر کام سے آپ کو عشق ہے، اگر کام کے ساتھ آپ کی جرت ہے، اگر کام آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے، اگر کام آپ کو، وہ 3 ایڈیٹ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اس کا بڑا فیمس ڈائلاگ ہے، وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ پاپا میں کم کما لوں گا لیکن خوش تو ہوں گا. ہمارا آج کا سر چیلنج یہ ہے کہ ہم ڈگری لینے کے باوجود بھی زندگی میں ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا. ایکسیلنس کا بڑا گہرا تعلق اگر ہے نا تو وہ بولے کس کے ساتھ ہے؟ ایکسیلنس کا گہرا تعلق ہے آپ کے پیشن کے ساتھ. اگر پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہو، آپ آج اس ملک کے بڑے ہیروز کو دیکھ لیں جو اتھینٹک ہیرو ہیں. ایڈی صاحب از مائی ہیرو. ایڈی صاحب سے بڑا ہیرو نہیں ہے کوئی. ایڈی صاحب 2 بار الیکشن لڑے، ہار گئے. اگر جیت جاتے 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفع نہ ہوتے. کیوں؟ پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے تو پھر پھٹے ہوئے کپڑے بھی میٹر نہیں کرتے. پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں خوشی زیادہ ہوتی ہے. پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے تو آپ کا کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے. پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک منڈے کے روز صبح 8 سے 1 بجے کے درمیان نہ ہوتے. سر آپ جانتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اتوار کی شام کو بندہ سارے چڑے کھا کے پائے کھا کے تو صبح میں پھر جانا، پھر کام پہ جانا. اچھا وہ کام نہیں مارتا، وہ جو اسٹریس ہوتی ہے نا مائنڈ کی، وہ مندر کو مارنی شروع کر دی. کیونکہ یاد رکھیے ہارٹ اٹیک کا بڑا گہرا تعلق، بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو 6 ڈبے پیتے ہوں گے ان کو نہیں ہوتا، جو کئیوں نے 1 بھی ہوتی ہے ان کو ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک کا بڑا گہرا تعلق اسٹریس کے ساتھ ہے. دنیا میں سب سے بڑا کلر کینسر نہیں ہے، ہیپاٹائٹس C نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا کلر اسٹریس ہے. اور اگر آپ کا کام آپ کو خوشی دیتا ہے، آپ کا کام آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کے کام میں آپ کے خواب بنتے ہیں، آپ اپنے کام میں ڈیلیور کرنے کا سوچتے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ کا کام آپ کو معاوضے کی پرواہ سے آزاد کرتا ہے، تو سر وہ پھر کام نہیں ہے، وہ پھر عبادت ہے. یہ والا آج ہے کہ ہماری پوری قوم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئی ہے، وہ ہے نمبر. ہم نمبروں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کوئی کتنا قابل ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آج سے 20 سال کے بعد آپ مڑ کے دیکھیں گے نا، آپ کے بیچ کے کئی ٹاپرز آپ سے پیچھے ہوں گے. آگے نکلنے والا کون ہوگا؟ ایوریج پر اسٹریٹ اسمارٹ. جو اسٹریٹ اسمارٹ ہے، سوشل سکلز اچھی ہیں، بات چیت کرنی آتی ہے، کانفیڈنس اچھا ہے، وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے بنسبت صرف رٹا لگا کر ٹھیٹا بننے والے سے آگے نکل جاتا ہے. حضور والا آج کا سیشن اسی نام پر ہے
کہ ایکسیلنس آپ نے اچیو کرنی ہے، خدا را اپنا پیشن دریافت کرے، اپنا پیشن دریافت کرو، اپنے پیشن کی وجہ سے اپنی شناخت بناؤ۔ ہمارا آج کل میں یہ ہم ڈگری کی وجہ سے شناخت بنا چاہتے ہیں، منڈے نے پڑھے آندہ کی ہے، قابل کن ہے، کر کی سکتا ہے۔ آپ اگر گاؤں میں جائیں نا تو وہاں پر اسٹرینتھ پر لگا مانی جاتی ہے، وہاں پر ہمارے چاچے بابے کہتے ہیں کہ اے منڈا بڑا قابل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے جن بتا دیتا ہے۔ اور آپ کو بڑی مزے کی بات ہے سر، جو جن بتا دیتا ہے وہ زندگی کی ساری ضرورت بتا دیتا ہے۔ جس کو دیکھ برتن نہیں نہ آتے وہ زندگی میں کبھی انصاف نہیں کر سکتا، جس کو چھوٹے چھوٹے کام نہیں آتے، جس کو کسی کو جی کہنا نہیں آتا وہ ترقی کر سکتا ہے، کسی کو عزت دینی نہیں آتی وہ ترقی کر سکتا ہے، جو کسی کے لیے سیٹ نہیں چھوڑ سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو سر یہ آج کا سیشن ہمارا ایکسیلنس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو فالو یور پیشن، اپنا پیشن ڈھونڈیں، اپنے پیشن کی دریافت کریں، اپنے اندر جاتی مار، بلے شاہ نے کہا اپنے اندر جاتی مار، سلطان باؤ نے کہا تیرے اندر آپ حیاتی روح، اگر امر ہونا ہے نا تو اپنے پیشن کو دریافت کر لیجئے۔ جو بندہ اپنے کام کو ڈوب کے نہیں کر سکتا نا وہ امید کرے کہ زندگی میں ایکسیلنس آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ ایکسیلنس آتی ہی عشق سے ہے، ایکسیلنس آتی ہی تڑپ سے ہے، ایکسیلنس آتی ہی کمٹمنٹ سے ہے۔ اگر آپ اپنی پڑھائی کو، اپنے کام کو بہت سا وقت دے کر اپنے آپ کو قابل نہیں بنا سکتے تو سر ایم فل ماسٹر پی ایچ ڈی کرنے سے کوئی انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب آپ میں قابلیت سے آئے گا۔ اگر آپ میں قابلیت ہے تو پھر یاد رکھیے گا مارکیٹ میں آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کیونکہ پھر یہ جو تیسری ریسرچ ہے اس کے نتیجہ بتا کر بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں انسیکیورٹیز کم تھی۔ انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ فکر مندی، این ہو جائے، اب پکھا ڈگنا پہ، حکومت الٹنا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں امید ختم ہونے لگ جاتی ہے اس معاشرے میں زندگی میں زندہ رہنے کے لیے امید کا ہونا پڑتا ہے۔ اشفاق صاحب کیا کرتے تھے، مومن کو تو دل ہی نہیں دیتا وہ نام لیتا، مومن کی تو کل کمائی اس کی امید ہوتی ہے کہ یار میرا اللہ پیار دے گا، ستے کہہ رہا ہوں میرے والا۔ آپ اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ 3 پوائنٹ پیدا کریں تو پہلا سوشل سرکل ہو، ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ پہلی چیز تو بڑی آرام سے ثابت ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو تو رشتوں میں صلح رحمی لائیں، معاف کرنا سیکھیں، رشتوں کو قائم رکھیں، رشتوں کے ساتھ نبھا کریں، قطع تلقی نہ کریں۔ سرکار نے فرمایا قطع تلقی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، جہنمی ہے۔ جو رشتوں کا نبھا نہیں کرتا وہ زندگی میں کوئی برکت نہیں حاصل کر سکتا۔ آج سے کم از کم اپنے رشتوں کو تازہ ضرور کرنا، آج سے اپنے رشتوں کو رینیو ضرور کرنا۔ آج سے یقین کریں ہمارے بڑے والدین فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، بڑا انتظار ہوتا ہے کہ کبھی مجھے مار دوں گے، ابا جی کسی بڑا مشکل ہے۔ ہم مرنے کے بعد پھول ڈالتے ہیں، اگربتیاں لگاتے ہیں، مٹی سال کے سال چڑھاتے ہیں، اور سر کبھی زندگی میں تو جھپی مار کے دیکھیں نا کہ ابا جی آپ نہ کبھی ہوتے تو میں ادھر نہ ہوتا، ابا جی آپ نہ یہاں پر ہوتے تو ہم اس قابل نہ ہوتے۔ اپنے رشتوں کو رینیو ضرور کیجیے، یہ رشتے آپ کو اور آگے بڑھائیں گے اور کامیاب بنائیں گے۔ دوسرا اپنا پیشن دریافت، ڈگری تو لے لیجیے لیکن کمنگ ڈیز میں اپنے پیشن کی طرف دھیان ضرور دیجیے گا۔ آج تو اور بڑی آسانی ہو گئی، جو ماڈرن ریسرچ ہے پیشن پہ اسٹرینتھ وہ ہے کہ دنیا میں 34 اسٹرینتھ ہے، کتنی 34۔ آپ ڈھونڈیے آپ میں کون سی اسٹرینتھ پائی جاتی ہے، اگر وہ اسٹرینتھ آپ ڈھونڈ لو گے تو آپ کی ایکسیلنس کا بڑا گہرا تعلق جو ہوگا کس کے ساتھ ہوگا، آپ کی اسٹرینتھ کے ساتھ۔ یعنی آپ بن گئے پروفیسر، آپ کو پڑھانا آتا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے۔ آپ کو کئی اداروں میں ایسے ملیں گے استاد جن کو پڑھانا نہیں آتا، ڈگری بھی ہے، گولڈ میڈلسٹ بھی ہے، لیکن کیا ٹیلنٹ نہیں ہے، کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے۔ اپنے ٹیلنٹ کو دریافت کریں، اپنی اسٹرینتھ کو ڈھونڈیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی میں اپنے پیشن کی طرف ضرور جائیں۔ سال دو سال ضائع ہو سے کچھ اللہ نہ کرے، اگر زندگی ضائع ہو جائے تو بڑا فرق ہے۔ اگر مرتے وقت کاش اللہ نہ کرے آپ کے پاس کاش ہو کہ یار کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں فیلڈ بدل لیتا، تو کاش میں کسی اور فیلڈ میں چلے جاتا، تو اس سے سر بدرجہ بہتر ہے کہ آپ آج ضرور سوچیں آپ کا پیشن کیا ہے۔ پیشن ایک ہوگا، زندگی میں خوشی بڑھ جائے گی۔ اور تیسری چیز ہم نے سیکھی ہے سر، اللہ پر توکل کرنا نہیں سیکھی۔ اللہ پر توکل زیادہ ہوگا
زندگی کی انسیکیورٹیز کم ہوگی. انسیکیورٹیز کم ہوں گی، آپ کے جسم کے ایک ایک کلی پہ اثر پڑے گا اور آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بنے گی. زندگی ایک معیار پہ چلی جائے گی. پاکستان زندہ باد.